العالمين الملك القدوس السلام المؤمنون المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والحمد لله الذي جعلني من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وساهر المخرجهم ولعنة الله على الأعداء أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال إمام علي عليه السلام خلق العابدون إلا العالمون خلق العالمون إلا العاملون خلق العاملون إلا المخلصون صلوات صلی علی محمد. حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جو عالمین کا رکھوالا ہے، کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، عقل جیسی نعمت سے نوازا، کہ تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے باوجود کوشش کے شمار نہیں کر سکتے اور نہ حق ادا کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے. بے شک وہی رحمان ہے اور ایسا رحمان ہے کہ جو اپنی صفت رحمانیت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو عفو کیا کرتا ہے. بے شک وہی ستار ہے اور ایسا ستار ہے کہ اپنی صفت ستاریت سے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرتا ہے. بے شک وہی رزاق ہے اور ایسا رزاق ہے کہ اگر پتھر میں زندگی موجود ہو تو اسے بھی رزق عطا کرتا ہے، فضاؤں میں زندگی موجود ہو تو اسے بھی رزق عطا کرتا ہے، سمندر کی تہوں میں زندگی موجود ہو تو اسے بھی رزق عطا کرتا ہے. بے شک وہی پروردگار ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اور بات اس رب العزت کی حمد و ثنا کے تمام درود و سلام موقوف ہے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا گیا، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق العابدون الا العالمون، کہ عابدوں کے لیے ہلاکت ہے سوائے اس کے کہ وہ علم کے ساتھ عبادت کریں. پھر میرے مولا کہہ رہے ہیں خلق العالمون الا العاملون، کہ عالموں کے لیے بھی ہلاکت ہے سوائے اس کے کہ وہ جو سیکھیں اس پر عمل کریں. اس کے بعد میرے مولا کر رہے ہیں کہ خلق العاملون الا المخلصون، کہ عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے سوائے اس کے کہ وہ جو عمل کرے وہ خلوص سے کرے. یعنی مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اگر علم کے بغیر عبادت ہے تو عبادت جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی. اگر عالم ہے بغیر جو علم حاصل کر رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا تو عالم کے لیے بھی ہلاکت ہے. پھر میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اگر وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں، رضائے پروردگار کے لیے نہیں تو وہ عمل بھی بیکار ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کہ کس انداز سے کہ خلوص کی بہترین مثال کہ اگر انسان رضائے پروردگار کے لیے کوئی کام کرے اور پروردگار اس کو اس طریقے سے آشکار کرتا ہے کہ شیخ عباس قمی کا وہ واقعہ کہ مفاتیح الجنان آج ہر ایک گھر کی رونق ہے، ہر ایک گھر کی زینت ہے. کہ جب شیخ عباس قمی یہ مفاتیح الجنان لکھ رہے تھے اس وقت جب وہ نجف اشرف میں تھے اور لکھ رہے تھے تو لوگوں نے، فیملی ممبرز نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس ٹاپک پر کیوں بک لکھ رہے ہیں، کیوں یہ بک تعریف کر رہے ہیں، جبکہ اس موضوع پر تو مختلف بکس موجود ہیں، مختلف کتاب موجود ہے.
تو ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں حرم امام میں گیا اور امام سے نیت کی کہ اے امام میں چاہتا ہوں کہ یہ اعمال ایک جگہ یکجا ہو کر لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائیں اور لوگ اس سے مستفید ہو جائیں، اور اگر میں اس کاوش میں کامیاب ہو گیا اور یہ عمل لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اس کتاب کی کوشش کامیاب ہو گئی، تو میں اس کا ہدیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب زہرا سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ عمل قبول ہو جائے تو اس کا فیض مجھے حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی خود کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں کتاب لکھ کر اپنے شہر قم واپس آیا، اب یہ وہ دور ہے کہ جب پرنٹنگ پریس اتنا عام نہیں تھا، کتاب کو چھپوانے کا مسئلہ تھا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں گیا جہاں میں اکثر نماز پڑھا کرتا تھا، میں نے وہاں نماز ادا کی۔ وہاں کے پیش امام نے جب مجھے دیکھا تو میرے قریب آئے کہ اے عالم دین، آپ بہت بڑے عالم ہیں، نجف سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، میں یہاں کا پیش امام ہوں، مجھے روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مواد موجود ہے کہ جو میں لوگوں کو بتا سکوں، روز کے ایام کے اعمال بتا سکوں، مجھے اکثر ولادت شہادت کے ایام میں لوگوں کے درمیان اس مسجد میں درس دینا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا، میں نے اپنی لکھی ہوئی کتاب اس پیش امام کے ہاتھ میں دے دی کہ اتفاق سے میں نے اسی موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں نے اس پیش امام کے ہاتھ میں یہ کتاب دے دی اور اس پیش امام نے اس سے اس کا بہترین فائدہ اٹھایا کہ روزانہ کسی نہ کسی اعمال کو اٹھاتے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے۔ پھر شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اسی مسجد میں میرے والد بھی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ایک دن میرے والد میرے پاس آئے اور کہا، اے قمی، یہ پیش امام قم میں رہ کر اتنا معرفت والا بن گیا، ایسا عالم دین بن گیا کہ اس کے پاس اتنی نالج ہے، جبکہ تم نجف جا کر بھی وہ علم حاصل نہ کر سکے جو اس کے پاس ہے۔ پیارے بچوں، ایک لمحے کے لیے رک لیتے ہیں، اگر ہم شیخ عباس قمی کی جگہ ہوتے تو فوراً سے اپنے بابا سے کہہ دیتے کہ بابا کیا بات کر رہے ہو، یہ اسی بک سے پڑھ رہا ہے جسے میں نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ میں نے 2 وجوہات کی بنا پر اپنے بابا کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ کتاب جس کتاب سے وہ پڑھ رہا ہے وہ میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ کہ باپ کے احترام میں خاموش رہا، کہ اگر میں ان کو یہ جواب دے دیتا کہ بابا آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کتاب تو میری لکھی ہوئی تھی، تو یقیناً میرے بابا شرمندگی محسوس کرتے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والد کے احترام میں کمی آئے، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اے شیخ عباس قمی، جب تیرا مقصد یہ ہے کہ یہ اعمال لوگوں تک پہنچ جائے، چاہے اس کی قمی کا نام آئے یا نہ آئے، جب یہ کام رضائے پروردگار کے لیے ہے، یہ کام ہدیہ زہرا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ قمی کے نام سے اعمال مشہور ہوں یا یہ پیش امام کے نام سے اعمال مشہور ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ علوم آل محمد دنیا تک پہنچ جائے، اور واقعاً پروردگار نے اس خلوص کا وہ صلہ دیا کہ آج ہر ایک حرم امام ائمہ طاہرین میں، آج ہر جگہ ہر گھر کی زینت پروردگار عالم نے مفاتح الجنان کو قرار دے دیا کہ واقعاً پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہی نہیں، علی ابن ابی طالب جیسا امام ہمیں خلوص کا درس دیتا ہوا نظر آ رہا کہ کس انداز سے کہ جنگ خیبر کے موقع پر عمر بن عبدود کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں، مولا کے منہ پر وہ ملعون تھوکتا ہے، مولا چاہتے تو اسی وقت اس کی گردن اڑا سکتے تھے، لیکن مولا سینے سے اتر آئے تھے۔ ایک مرتبہ جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ کیا کر دیا، آپ نے تو اس کو قابو کر لیا تھا اور آپ سینے سے اتر آئے، تو مولا کیا کہتے ہیں کہ اگر اس
اس وقت ضرب لگاتا تو اپنا غصہ شامل ہو جاتا، کیونکہ اس نے میرے چہرے پر چوتا کہ واقعاً علی ابن ابی طالب درج رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہم ایک نیکی کو خدا کی خاطر مخفی رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے تم میری خاطر عمل کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر آشکار کروں گا۔ اس انداز سے کہ عبد الجبار بہود کا وہ واقعہ جو ہر ایک کا سنا ہوا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حج پر جانے کے پیسے جمع کرتے ہیں، عراق کے کسی محلے میں رہتے ہیں، 1000 دینار جمع ہوتے ہیں، عراقی قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب حج کے لیے جب کوفے کے راستے سے گزرتے ہیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے، اس نے مردار مرغی کو اٹھایا، اپنے لباس میں چھپایا اور ایک طرف دوڑتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا کہ آیا ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ مردار لے کر جا رہی ہے، مری ہوئی مرغی لے کر جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے پیچھا کیا تو کیا دیکھا کہ یہ اپنے گھر جاتی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں میں نے اس عورت سے سوال کیا، اے عورت تو اپنے بچوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے؟ تو یہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں کیا کروں، میرے شوہر کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے، میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اور اب میرے بچے اتنے فاقے زدہ ہو گئے ہیں کہ آج اگر ان کو کچھ کھانے کا نہ دیا تو یہ مر جائیں گے، مجھے راستے سے یہ مردار ملا تو مردار ہی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا، میں نے وہ 1000 درہم جو حج کے لیے رکھے تھے میں نے اس عورت کے ہاتھ میں دے دیے اور خاموشی سے اپنے گھر لوٹایا۔ جب حج کر کے میرا قافلہ واپس پہنچا ہے، میرے قافلے والے آئے، اے مبارک ہو عبد الجبار، تمہیں حج کی سعادت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ میں تو حج پر گیا نہیں، لیکن میرے ساتھی کہتے ہیں کہ اے عبد الجبار، ہمیں تمہیں فلاں مقام پر صحیح کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تمہیں فلاں مقام پر رکن حج انجام دیتے ہوئے دیکھا۔ واقعاً وہ پروردگار عظیم پروردگار ہے کہ اگر خلوص سے نیت کے ساتھ صرف رضائے پروردگار کے ساتھ عمل انجام دے تو ان نیکیوں کا بھی اجر ملتا ہے جس کی نیت ہم نے کی۔ کہ واقعاً وہ عظیم پروردگار کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں خلوص کو پیدا کریں تو جب بھی کسی کام کی نیت کریں صرف رضائے پروردگار کے لیے ہو، اس کا اجر دنیا سے طلب نہ کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ نیت میں استقامت آ جائے، یہ نیت برقرار رہے، تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ تو روایتیں کہتی ہیں کہ پروردگار عالم اس عمل میں اتنا خلوص عطا کرے گا کہ وہ عمل صرف رضائے پروردگار کے لیے ہوگا۔ یہی نہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی نماز کو خالص کرے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنی نماز کی نیت باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے ایک آواز دے، اور کس کو آواز دے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ پروردگار تجھے اس حسین کا واسطہ جس نے اب تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میرے دل میں عبادت کے لیے خلوص عطا فرما، مجھے ریاکاری سے بچا لے۔ یہی نہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر خلوص پیدا کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو ڈالتی ہے وہاں شیطان کو، وسوسوں کو ہم سے دور رکھتی ہے۔ اور اگر خلوص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی عمل کیا جائے، خلوص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں عزاداری کی جائے، تو پروردگار ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیتا ہے۔ ایسا حجاب ہٹاتا ہے کہ آیت اللہ باقر علوم کا وہ واقعہ اس زمانے کے امام کو ماتم کرتے دیکھا،
اس انداز سے کہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جب نجف سے تھوڑے راستے پہلے ترویج کا ایک مقام ہے جہاں سے ماتمی دستے جو ہیں وہ پیدل سفر کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ کا دستور تھا کہ اس ترویج کے مقام سے ماتمی دستے جمع ہوتے تھے اور کربلا کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے کے ساتھ اس ترویج کے مقام پہ پہنچا اور وہاں سے ماتمی دستے جو ہیں وہ سب مل کر آگے کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زمانے کے امام جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر یہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ سید البحر العلوم جو ہیں وہ یہاں پر اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ ماتمی دستہ لے کر آئے تھے کہ ابھی وہ ماتم کر ہی رہے تھے کہ اچانک سید بحر العلوم جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر اپنا ماتمی دستہ چھوڑ کر عام لوگوں کے ساتھ سر اور پا جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس مجتہد کا ایک مقام ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے دم مل گئے۔ ایک مرتبہ ایک روایت کہتی کہ ان کو روک دیا گیا اور ایک روایت کہتی کہ جب یہ بحر العلوم اپنے دستے کے پاس واپس آئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ اے استاد محترم کیا ماجرا تھا، آپ ایک دم سے برہنہ سر و پا آنسوؤں کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے کیوں آگے بڑھ گئے؟ کہا میں کیوں کر آگے نہ بڑھتا، کیونکہ جو دستہ میرے سامنے سے گزر رہا تھا اس میں زمانے کا امام برہنہ سر و پا ماتم کر رہا تھا۔ یعنی اگر انسان خلوص کے ساتھ عمل نیک کو انجام دے تو پروردگار حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ در حسین عطا کرتا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ ہدایت رسول فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہ مشہور خطیب آقا عراقی بیان کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ میلانی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ میلانی نے مجھ سے کہا کہ اے عراقی جب تم خطابت کر چکو اور منبر سے نیچے آ جاؤ تو 40 نوجوانوں کو میرے پاس لے آنا۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تعجب ہوا کہ آیت اللہ میلانی جو ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 40 نوجوانوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ یہ کہتے ہیں چونکہ استاد کا حکم تھا، میں نے 40 نوجوانوں کو اپنی مجلس کے بعد اپنے خطابت کے بعد جمع کیا، آیت اللہ میلانی کے پاس لے آیا۔ آیت اللہ میلانی کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میرے کمرے میں بھیجتے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میں ایک ایک شاگرد کو آیت اللہ میلانی کے کمرے میں بھیجتا چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جو کوئی جاتا تھا وہ نارمل حالت میں آیت اللہ میلانی کے کمرے میں جاتا تھا، لیکن جب واپس پلٹتا تھا تو اس کی حالت غیر ہوئی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ شاگرد جو ہے وہ اسی حالت میں گئے اور اسی حالت میں واپس آئے۔ یہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر کوئی نارمل حالت میں جاتا ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو گریہ کنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا شاگرد اگلا شاگرد ان کے کمرے میں جانے لگا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا، کونے پر کھڑے رہ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آیت اللہ میلانی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں کفن رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ نوجوان طالب علم اندر جاتا ہے آیت اللہ میلانی سے سوال کرتے ہیں کہ اے نوجوان بتا کیا حسین سے محبت کرتا ہے؟ جب نوجوان یہ کہتا ہے نا کہ ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو آیت اللہ میلانی سوال کرتے ہیں کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک مرتبہ جب یہ سوال کرتے ہیں تو طالب علم جو ہے، نوجوان جو ہے وہ گریہ کنا ہو جاتا ہے کہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، میں ان پر قربان۔ اب جیسے ہی وہ طالب علم وہ نوجوان گریہ کنا ہوتے ہیں،
ایک مرتبہ آیت اللہ میرانی اپنے کفن کو اٹھاتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے مسح کرتے ہیں اور پھر اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی 40 شاگرد پورے ہو گئے، شاگرد چلے گئے، وہ نوجوان چلے گئے، میں نے آیت اللہ میرانی سے سوال کیا کہ آیت اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ آیت اللہ جواب دیتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ شفاعت نصیب ہو جائے تو وہ حسین کے توسل اور حسین کی عزاداری کے بغیر ممکن نہیں۔ کہ واقعاً اگر خلوص کے ساتھ عزاداری کی جائے، خلوص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو پروردگار اس کی اتنی بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آج تو اس کا تذکرہ ہے جو باب الحوائج ہے، آج اس کا تذکرہ ہے جو زہرا اور علی کے گھر کا پوتا ہے، کہ جس طریقے سے رسول اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے، کہ اگر رسول کے شہر میں آنا ہے تو علی کے دروازے پہ ہوتے ہوئے آؤ، علی کے دروازے سے آؤ، علی کو وسیلہ بنا کر آؤ۔ اسی انداز سے عباس باب الحسین ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حسین کے دربار میں آ جائے تو عباس کے سہارے آئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا میں بھی، شہداء میں سے بھی جس کسی کو امام حسین تک پہنچنا ہوتا تھا حضرت عباس سے اجازت کو طلب کرتا تھا۔ علماء کی روش ہے کہ جب کبھی بھی کربلا معلی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں پہلے حضرت عباس کی زیارت کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے آیت اللہ بہجت کو، حضرت عباس کی چوکھٹ کو بے تحاشا چومتے دیکھا، سوال کیا اے آیت اللہ، آپ حضرت عباس کی چوکھٹ کو کس انداز سے چومتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں، میں عباس کو صرف باب الحسین نہیں مانتا، میں عباس کو باب چہردہ معصومین مانتا، کہ اگر چہردہ معصومین تک پہنچنا ہے تو عباس اس کا وسیلہ ہے۔ تو بس عزادارانہ کے ہم آئیے آج بھی ہم در حسین کے پیاسے ہیں، حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں، شفاعت حسین کے طلبگار ہیں۔ آئیے حضرت عباس کو پکارتے ہیں، مولا آپ کو کس کس نے پکارا؟ شام غریبہ زینب پکارتی رہی، یہاں تک کہ عصر عاشور تن سر سے جدا ہوا۔ ملعون سے پوچھا گیا کہ جب حسین کے تن کو سر سے جدا کیا حسین کے لب پر کس کا نام تھا؟ کہا جب بار کیا حسین خدا کی گواہی دے رہے تھے، جب دوسرا بار کیا حسین علی اور فاطمہ کو یاد کر رہے تھے، حسین رسول کو یاد کر رہے تھے۔ ملعون کہتا ہے کہ جب تن سر سے جدا ہو گیا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ قریب ہے، کانوں کو لگایا، آواز آئی یا عباس، یا عباس۔ عباس باب الحوائج ہے۔ عباس کی دو خواہشیں تھیں، مولا کی دو خواہشیں تھیں جو پوری نہ ہو سکی تھی۔ پہلی خواہش جنگ کی اجازت مل جائے، اور جب حضرت عباس سکینہ کو لے کر آئے نا، ارے مولا نے کہا تھا اے عباس پانی لینے جا رہے ہو، تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ اگر عباس نے تلوار اٹھا لی فقط نیزے سے کام چل جائے گا، ایک مرتبہ تلوار چلانے کی اجازت نہ ملی۔ مولا مشکیزہ تھامے، نیزے تھامے، دریائے فرات تک پہنچے، مشکیزے کو بھرا۔ دوسری خواہش مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن سب افسوس دوسری خواہش بھی نہ پیدا ہو سکی، نہ مکمل ہو سکی۔ ارے مولا نے مشکیزے کو تھاما، دایاں بازو قلم ہوا، ارے تو بائیں بازو سے تھاما، بایاں بازو قلم ہوا۔ مولا نے دانتوں سے مشکیزہ
قلیل ادائے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرنا, جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب سے ادا کر. بار الہ تجھے بیماری کربلا کی صدرہ کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب کر. پروردگار باقی علوم کے صدقے میں جو دنیاوی دینی علم حاصل کر رہے ہیں, کچھ لوگ امتحانات دے چکے ہیں, کچھ لوگ امتحانات دینے لگے ہیں, بار الہ باقی علوم کے صدقے میں ہر ایک کو کامیاب و کامران فرما. صادق آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر قرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خصوصاً ہمارے مجالس مقدسہ جلوسائے مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت بادشاہ, باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام, بانیان محفل, حاضرین محفل, سامعین محفل, جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں, پروردگار ہر ایک کے دلی جائز حاجات کو بھرنا. پروردگار تجھے واسطہ غریب الوطن کا واسطہ, آج حب الوطنی کا دن ہے, آج تجدید عہد کا دن ہے. بار الہ قریب الوطن کے واسطے سے جو سفر میں بخیر کافر اپنے گھروں کو لوٹائیں. قریب الوطن کا واسطہ ہم سب کو اچھا شہری, اچھا مسلمان, اچھا پیروکار امام بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ قریب الوطن کا واسطہ ہم سب کو جلد از جلد سفر زیارت چہردہ معصومین نصیب فرما, خصوصاً سفر کربلا نصیب فرما. تقی کی تقاوت کے صدقے میں ایسا پاک و پاکیزہ تقویٰ جو میں سپاہ امام میں شمار کروں. نقی کی نقاوت کے صدقے میں ایسا پاک و پاکیزہ تقویٰ. پروردگار تجھے حسن عسکری کے علم کا واسطہ ہم سب میں برداشت کی قوت عطا فرما. ہم سب کو اتفاق, اتحاد و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ جن کے وسیلے سے ہمیں رزق ملتا ہے, پروردگار پورا شوق دور میں ہر ایک کے حلال رزق میں برکت و فراوانی نصیب فرما. بار الہ ہماری مصیبتوں کا ایک ہی حل, پریشانیوں کا ایک ہی حل کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم ان کے بہترین ناصران شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على